کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے، یہ کتنے بھی پاور میں پہنچ جائیں، کتنی بھی طاقت کے مالک ہو جائیں، کتنے بھی پیسے والے ہو جائیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کیوں نہ ان کے قبضے میں ہو جائے، دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو جائے، لیکن اے محمد ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ دنیا کی نظروں میں تو تم بڑے ہو سکتے ہو، لیکن خدا کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم اسلام کے اندر نہ داخل ہو جاؤ۔ انجیل کو اور توریت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر نہ اتار لو، اپنی زندگی کے اندر داخل نہ کر لو، اس وقت تک اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی اہمیت۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقير واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، تعلیم کے سلسلے میں مستقل آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے۔ اسلام کے اندر علم کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بعثت ہوئی اور 40 سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ سے عمر میں تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر 2، 4، 5 سال چھوٹے، حضرت عثمان غنی، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو کس عمر میں سیکھا؟ 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے سامنے بیٹھنا اور قرآن کے علم کو حاصل کرنا، انہوں نے اسی میں اپنی عزت اور اپنے شرف کو سمجھا تھا۔ قرآن کریم بباغ دہن ہم سے کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی سیکھنے والا، وہ قدم آگے بڑھائے گا، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آئے گی۔ صرف ہم نام سے مسلمان ہو جائیں، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو جائیں اور ہمارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ دیا جائے، ہمارا علم سے کوئی واسطہ نہ ہو، ہمارا قرآن سے کوئی واسطہ نہ ہو، حدیث رسول سے کوئی واسطہ نہ ہو، علمی محفلوں سے ہمیں نفرت ہو، دینی لوگوں سے ہمیں محبت کے بجائے نفرت ہو، دینی جگہوں سے ہمیں محبت کے بجائے نفرت ہو، تو میرے بھائی ایسے مسلمان اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ صرف نام سے ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے، بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر اسلام کو داخل کریں، عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر قرآن کو داخل کریں۔ قرآن کریم نے یہودیوں کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے، یہ کتنے بھی پاور میں پہنچ جائیں، کتنی بھی طاقت کے مالک ہو جائیں، کتنے بھی پیسے والے ہو جائیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کیوں نہ ان کے قبضے میں ہو جائے، دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو جائے،
لیکن اے محمد ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ دنیا کی نظروں میں تو تم بڑے ہو سکتے ہو، لیکن خدا کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم اسلام کے اندر نہ داخل ہو جاؤ۔ انجیل کو اور توریت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر نہ اتار لو، اپنی زندگی کے اندر داخل نہ کر لو، اس وقت تک اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا نام بھلے مسلمان ہو، مسلمانوں کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہو، مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہو، مسلمان تمہارا نام ہے، لیکن جب تک کہ تم قرآن کو اپنے زندگی کے اندر داخل نہیں کرو گے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرو گے، صرف نام مسلمان رکھ لینے سے، صرف ختنہ کروا لینے سے، صرف ٹوپی اور داڑھی رکھ لینے سے، صرف لمبا کرتا پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قرآن کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کرنے کے بعد میں مسلمانوں کو یہ بات کہی ہے کہ جس طریقے سے وہ ایمان کے اندر نہیں داخل ہو سکتے ہیں بغیر توریت اور انجیل کے اوپر عمل کیے ہوئے، ایسے ہی مسلمانوں جب تک کہ قرآن تمہاری زندگی کے اندر نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم قرآن سے جڑیں، ہم قرآن کو سینے سے لگائیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کی، قرآن کے سمجھنے والوں کی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور شیخ سعدی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تیردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تیردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کر لیں۔ ہمارے دامن کو دیکھتے ہو، یہ میلا کچیلا دامن، یہ طلبہ جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، یہ طلبہ جو مدرسوں کے اندر اور مکتبوں کے اندر آتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک وقت کھایا ایک وقت بھوکے ہیں، ان کی غربت کے اوپر، ان کی کمزوری کے اوپر، ان کو کپڑوں کو دیکھ کر کے تم ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، ان کو حقیر مت سمجھنا۔ تیر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، ہمارے دامن کو، بلکہ یہ وہ طلبہ ہیں، یہ مکتب میں وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ ان کا دامن اتنا پاک اور صاف ہے، یہ صبح اور شام کو قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے ظاہری دامن کو نہ دیکھ کر کے بلکہ ان کے باطنی دامن کو دیکھا جائے، اور یہ دامن ان کا اتنا پاک اور صاف ہے کہ اگر یہ اپنے دامن کو نچوڑ دیں تو اس کے پانی سے فرشتے بھی وضو کر لیں گے۔ لیکن آج اس علم کو حاصل کرنے والوں کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس علم کو حاصل کرنے والوں کو اور اس کام میں لگنے والوں کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام تو ان کا ہے۔ قرآن کریم سے ہم جڑے، ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بچوں کے سلسلے میں ہمیں فکر نہیں، فکر ہے تو ہمیں اپنی فکر ہے کہ ہمیں ہر ہفتے داڑھی کو منڈانا ہے، پیسہ چاہے جتنا لگ جائے، 100 روپے 50 روپے 70 روپے ہمارا نوجوان صرف داڑھی کو منڈانے میں دے دیتا ہے، لیکن مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، مکتب کے لیے، بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے، پیسے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں۔ کیا ہے یہ ہماری دین سے بے حسی ہے، یہ ہماری دین سے غفلت ہے، یہ ہماری دین سے بے نفرت ہے۔ اس نفرت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں باہر، پورا دن ہمارا نوجوان گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، سبزی لا کر کے دے دیا اور اس کے بعد میں پھر باہر کرسی ڈال کر کے بیٹھ گئے۔ میرے بھائی، اس کی فکر کون کرے گا؟ جبرائیل امین نہیں آئیں گے، اللہ کا کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، آپ کا پڑوسی آپ کے بچوں کی فکر نہیں کرے گا۔ فکر کرنی ہے تو آپ کو فکر کرنی ہے۔ اس غفلت کو دور کیجیے خدا کے واسطے، اور اپنے بچوں کو مکتب سے ضرور جوڑیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملک فارس کے رہنے والے، ایران کے اندر موجود ہیں، اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں نصرانیوں کا ایک گرجا گھر پڑتا ہے
جب انہوں نے ان کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے، ان کی عبادت ان کو بڑی اچھی لگی، وہیں پر رک گئے، اور رکنے کے بعد میں والد سے کہا کہ آپ چلیے میں آتا ہوں۔ اتنی پسند آئی ان کو ان کی عبادت، وہیں پر رک گئے۔ شام کو جب باپ نے پوچھا کہاں تھے تو بتلایا اپنا واقعہ۔ باپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں آتش کدے کا سرغنہ ہوں، یہ بچہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نصرانی بن جائے۔ جب ان کو اس چیز کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال دی، زنجیر سے باندھ دیا کہ یہ باہر نہ نکلنے پائے۔ اس کے بعد میں اس معبد کے اندر، اس گرجا گھر کے اندر جو پادری تھا اس سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ اس کا مرکز کہاں ہے، جو تم لوگ عبادت کر رہے ہو اس کا مرکز کہاں ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ اس کا مرکز ملک شام کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی قافلہ تمہارے پاس آئے تو مجھے خبر کرنا، میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں۔ ایک قافلہ آیا ملک شام کا، اور جب وہ واپس جانے لگا تو ان کو خبر کی گئی، کسی طریقے سے یہ بیڑیوں کو توڑ کر کے اس قافلے کے ساتھ ہو لیے ملک شام پہنچ گئے، ان کے گرجا گھر کے اندر پہنچ گئے، اور ایک پادری تھا اس کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی عبادت کو دیکھ کر کے مجھے رشک آنے لگا، میں خوش ہونے لگا کہ میں اپنے سیدھے راستے کے اوپر آ گیا ہوں۔ لیکن جب میں اس پادری کی حرکتوں کو دیکھتا تھا تو میں سخت ناراض ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزر گیا، جب اس کا آخری وقت آیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد میں جب لوگ اس کو دفنانے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ انسان بہت خراب انسان تھا۔ چنانچہ میں نے وہ تمام کی تمام چیزیں ان کو دکھائیں۔ پھر اس کے بعد میں لوگوں نے اس کو سولی، اس کی جگہ کے اوپر ایک دوسرا پادری آیا، وہ نہایت نیک انسان تھا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تو میں نے اس سے درخواست کی کہ میں رونے لگا کہ میں آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، کوئی راستہ مجھے بتلا دیجیے۔ تو اس پادری نے کہا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر قائم رہنے والا کوئی صحیح پادری نہیں ہے، ایک شخص شہر موصل کے اندر ہے، میں اس کا پتہ دیتا ہوں، اس کے پاس جانا، میرا سلام کہنا اور اپنی بات رکھنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں شہر موصل پہنچا، پھر اس پادری کے پاس میں رہنے لگا۔ جب اس کا آخری وقت آیا میں اس کے سامنے رونے لگا کہ مجھے کوئی راستہ بتلا دیجیے کہ صحیح راستہ مجھے مل جائے۔ اس نے کہا کہ ملک روم کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک پادری ہے، اس کے ساتھ میں رہنا۔ چنانچہ میں وہاں پر پہنچ گیا، اور پہنچتے پہنچتے اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو میں اس کے سامنے رونے لگا، اور اس نے یہ بات کہی کہ تم یہیں پر ٹھہر، وہ وقت دور نہیں ہے کہ نبی یہ آخر الزماں دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، تم ان کا دیدار کرنا، ان سے علم کو حاصل کرنا، وہ نبی بہت قریب ہیں جو آ جائیں، میں ان کی تمہیں نشانیاں بتلاتا ہوں کہ وہ حجاز کے اندر ظاہر ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں انتظار میں رہا، اور میں وہاں حجاز کے جو آنے جانے والے قافلے تھے میں ان سے پوچھتا رہا۔ چنانچہ ایک قافلہ آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے علاقے کے اندر کوئی نبی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو بکریاں تھیں، بیل تھے، میں نے ان تمام بیلوں کو بکریوں کو ان کے حوالے کر دیا، اور میں نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے اس نبی برحق کے پاس پہنچا دو، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ یہ میرے بھائی ہوتی ہے طلب، یہ ہوتی ہے لگن، یہ ہوتی ہے تمنا کہ کہاں سے چلے تھے، ایران سے چلے تھے،
کہاں پہنچے؟ موصل پہنچے اور اس کے بعد میں ملک شام پہنچے، اور شام کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ جب چلا تو اس قافلے والوں نے میرے ساتھ ایسی غداری کی کہ مجھے راستے میں انہوں نے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد ایک یہودی کے ہاتھ میں لگ گیا جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ میں جب اس کے پاس پہنچا اور میں نے وہ علاقہ دیکھا جس علاقے کی پیشین گوئی پادری نے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے۔ جب اس علاقے کے اندر میں رہنے لگا تو میں جس کا غلام تھا اس کا بھائی آیا میرے پاس اور اپنے بھائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کرنے لگا۔ میں اس کی بات کو سن رہا تھا، میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ وہ صفتیں پھر سے تم بتا دو جن کو تم نے ابھی بیان کیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے مالک نے اتنی زوردار میرے تماچا مارا کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ چنانچہ وہ وقت گزر گیا، رات کا وقت ہوا، اپنے کام سے میں فارغ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، اور جو میرے اس پادری نے پیشین گوئیاں بتائی تھیں کہ وہ نبی برحق آئیں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیے کا مال کھائیں گے، میں نے کچھ کھجوریں لی، حضور کی خدمت میں پیش کی، اور حضور نے جب میں نے کہا کہ یہ صدقے کا مال ہے، حضور نے جب سنا تو اپنے ساتھیوں کی طرف اس کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ حضور یہ ہدیے کا مال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ تو یہ دونوں نشانیاں میرے سامنے جب ظاہر ہو گئیں، میں مہر نبوت کو دیکھی، اس مہر نبوت کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، اپنے مالک سے تم وعدہ کر لو کہ ہم تمہارے پاس 300 کھجور کے درخت لگائیں گے اور اس کے بعد میں ہم کو آزادی دے دو۔ چنانچہ دونوں کے درمیان سودا طے ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور وہ بھی شرط کے اوپر کہ جب تک کہ ان کھجوروں کے اندر پھل نہ آ جائے اس وقت تک سلمان کو آزادی نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھجوروں کے درخت لگانے کا وقت آئے تو اے سلمان مجھے بلا لینا۔ حضور کا ہاتھ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور اپنے دست مبارک سے اللہ کا نام لے کر کے کھجور کے درخت کو زمین کے اندر لگا رہے ہیں، اور 1 سال نہیں گزرا تھا کہ اس کے اندر پھل آ گئے، اور پھل آنے کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان فارسی کو اس نے آزاد کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سلمان کہاں سے چلے تھے اور حضور کی خدمت میں کیسی مشقتیں، کیسی تکلیفیں اٹھاتے یہاں تک آئے ہیں۔ تو علم کے لیے انسان تگدو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت ابو ذر سے، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ، کہ اے ابو ذر اللہ کی کتاب میں سے اگر تم ایک آیت کو یاد کر لو گے، کیا یاد کر لو گے؟ اگر صبح کو اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کو یاد کر لو گے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعت، تو یہ تمہارا ایک آیت کا سیکھنا، ایک آیت کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آج ہم نفل پڑھ لیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا، ایک آیت کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائی قرآن سے ہم جڑے، قرآن سے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہوں۔ جب بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہوں گے تو یہ بچے ہمارے لیے ذخیرہ